میں ان تمام 1000 کسانوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں دل کی گہرائیوں سے، جنہوں نے تاریخی گندم کی فصل اگا کر آج جن کو یہ بالکل مفت ٹریکٹرز جو ہیں وہ 1000 کسانوں کو مل رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی جن کسان بھائیوں کو ٹریکٹرز دیے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے پاس پہلے ٹریکٹر تھا؟ کہتے نہیں، پہلے ٹریکٹر نہیں تھا، کرائے پہ لیتے تھے اور خواب تھا کہ اپنا ٹریکٹر ہو۔ تو آپ سب کو بہت بہت اپنا ٹریکٹر، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے علاوہ یہ تو 1000 فری ٹریکٹر ہیں جو آپ کو انعام کے طور پہ ملے ہیں کہ آپ نے ریکارڈ گندم اگائی ہے، لیکن بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ نے، حکومت پنجاب نے اس دفعہ گندم نہیں خریدی تو کسان رل گیا، کسان ایسا ہو گیا۔ آپ کے اور میرے درمیان جو ہے دوریاں پیدا کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ سب ناکام ہوئی۔ اور کیوں ناکام ہوئی؟ اس لیے ناکام ہوئی کہ میرے جو کسان بھائی ہیں، میرے جو کسان بزرگ ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ نہ صرف دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا تاریخی کسکج ہے، جو کسانوں کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں حکومت پنجاب نے، ان سے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں، ان سے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اس پروپیگنڈا پہ کان نہیں دھرے۔ پوری کوشش تھی ہمارے مخالفین کی کہ سڑکوں پہ کسان کو لے آئیں اور احتجاج کرائیں، لیکن میں شاباش دیتی ہوں اپنے تمام کسان بھائیوں کو کہ وہ کسی کے پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوئے۔ میں آج بھی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ اپنی فصل بے دھڑک ہو کے اگائیں، میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ تو الحمدللہ آج آٹے کی قیمت بڑھائے بغیر میں نے کسان کو ڈائریکٹ سبسڈی دی ہے۔ سپورٹ پرائس جو ہے، بجائے اس کے میں کہہ دوں کہ 5000 روپیہ سپورٹ پرائس ہے، 4000 روپیہ سپورٹ پرائس ہے، میں اپنے کسان بھائیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں، عرض کرنا چاہتی ہوں، کہنا چاہتی ہوں کہ جب گندم کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے۔ جب آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو پورے ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے۔ اس دن میں آٹے کی دکان پہ اتری، آٹے کی قیمت میں نے چیک کی، 650 روپیہ جو ہے وہ 10 کلو کا تھا۔ غریب صرف آٹا اور روٹی کھاتا ہے، تو اگر وہ روٹی ان کے لیے مہنگی ہو جائے 12-13 کروڑ عوام کے لیے، جن کے 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 بچے ہیں، خاندان کے افراد ہیں، محنت کش جو ہیں، وہ مشکل سے اپنی بچوں کی روٹی پوری کرتے تھے، اور اب ان سے روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اب آٹا سستا ہوا ہے تو کم از کم لوگ اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا اپنا پیٹ بھر کے سوتے ہیں، کم از کم 2 وقت کی روٹی وہ آرام سے کھاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بہت سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں ہر کسان بھائی کو جو ہے وہ ان کے قدموں میں رکھ دوں سارا کچھ، لیکن مجھے یہ بھی کرنا پڑتا ہے، مجھے اپنے لوگوں کے لیے آٹا اور روٹی کو سستا رکھنا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھوکے پیٹ سوئے پنجاب کے اندر۔ تو میری یہ مجبوری بھی ہے، مجھے یہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں جو 12 ایکڑ اور اس سے کم کے گندم کے کاشتکار ہیں، ان کو میں 5000 روپیہ فی ایکڑ کسان کارڈ کے تھرو ان کے گھروں تک پہنچا رہی ہوں۔ اور یہ سپورٹ پرائس ہے جس کے اندر کوئی درمیان میں کوئی آڑتی نہیں ہے، کوئی مڈل مین نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ کسان کو جا رہا ہے۔ جس نے 10 ایکڑ گندم اگائی ہے اس کو 50,000 روپیہ آج سے مل رہا ہے، جس نے 12 ایکڑ گندم لگائی ہے اس کو میری طرف سے 60,000 روپیہ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اور یہ میری ایک حقیر سی کوشش ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ حکومت پنجاب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، مریم نواز شریف کو آپ کا احساس ہے۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا حقیر سا تحفہ ہے اپنے کسان بھائیوں کے لیے۔ نواز شریف صاحب ہمیں ہمیشہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ جو کسان کے لیے آپ کرو وہ ڈائریکٹ کسان کو ملنا چاہیے، وہ جو آپ کے درمیان میں آڑتی ہوتا ہے، مڈل مین ہوتا ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے، ڈائریکٹ کسان کو ملنا چاہیے۔ اس لیے یہ ڈائریکٹ آپ کو مل رہا ہے۔ اور ایک پورٹل ہے جس پہ آپ نے اپلائی کیا ہے، 80,000 اپلیکیشنز آئی ہیں، لیکن میں نے عاشق کو کہا، ساہو صاحب کو میں نے کہا جو سیکرٹری ایگریکلچر ہے، میں نے ان کو یہ کہا کہ
جو بھی کسان کارڈ ہیں، آج ماشاءاللہ 6 لاکھ کے قریب ہمارے کسان کارڈ مل چکے ہیں لوگوں کو، اور اس سے کسان مستفید ہو چکے ہیں، وہ بھی 12 ایکڑ اور اس سے کم کے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سب کو جانا چاہیے، یہ 5,000 روپیہ فی ایکڑ. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سبسڈی کی رقم، یہ جو گندم سپورٹ کی رقم ہے 5,000 روپیہ فی ایکڑ، اگر اس میں آپ کسان کارڈ ہولڈر نہیں ہیں لیکن اس مدد کے، اس سبسڈی کے مستحق ہیں، تو آپ حکومت پنجاب کے پورٹل پہ ضرور اس کو لکھیں. اور وہ کسان بھائی جو پورٹل استعمال نہیں کر سکتے، میں نے ابھی عاشق کو کہا ہے کہ وہ ایک جو ہیلپ لائن ہے اور ایک SMS سسٹم ہے، وہ آپ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا کہ وہ SMS سسٹم لانچ کریں. جو یہ آتا ہے، یہ سپورٹ پرائس چاہتا ہے، یہ سبسڈی چاہتا ہے، وہ مجھے لکھ سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبسڈی اس کو دیں گے. اس کے علاوہ آج ایک اور اسکیم میں اناؤنس کرنے جا رہی ہوں جس کو ہم فوراً شروع کر رہے ہیں. آپ کے جو ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن ہے، اگر آپ کو عاشق مجھے وہ جو KVs ہیں 3، 10، 15 اور 20، جو 10 KV کا آپ کا سولر کا سسٹم ہے، اس میں آپ کو 95% سبسڈی ہم دے رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ 5,50,000 کا ہے، اس میں 5 لاکھ روپیہ ہم دے رہے ہیں تاکہ آپ کے بجلی کے بلوں سے، ڈیزل سے وہ آپ کی جان چھوٹے. وہ ہم دے رہے ہیں. جو 15 KV کا ہے وہ تقریباً 6-6.5 لاکھ کا ہے، اس میں بھی 90% سبسڈی ہم دے رہے ہیں. اور جو 20 KV کا ہے وہ تقریباً 9 لاکھ 9.5 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا، اس میں بھی 90% سبسڈی جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف آپ کا بیج سستا ہو، آپ کی کھاد سستی ہو، آپ کا پیسٹیسائیڈ سستا ہو، بلکہ آپ کو جو یہ ٹیوب ویلز کے اتنے بلز آتے ہیں، یہ آپ کو ڈیزل کا اتنا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، وہ سارا ہم کم کریں تاکہ آپ کو پروفٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. اور یہ بھی مجھے بہت خوشی ہے، جب میں کسان کارڈ بنا رہی تھی تو ہم 1.5 لاکھ روپیہ فی فصل، فی کراپ جو ہے وہ کسانوں کو دینے لگے تھے. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ نہ دیں، وہ سود فری قرضہ تھا، لوگوں نے واپس نہیں کرنا. تو میں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ واپس نہ کریں. کسان بھائی کیونکہ غیرت والے ہیں، محنت کر کے کماتے ہیں، محنت کر کے خود بھی کھاتے ہیں، ہمیں بھی کھلاتے ہیں، تو وہ ضرور یہ پیسے واپس کریں گے. تو آج جو تقریباً 6 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ گیا ہے، 85% نے اپنی رقم جو ہے وہ واپس کی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح جو گرین ٹریکٹرز ہم نے دیے ہیں، 9,500 ٹریکٹرز کسان بھائیوں کو مل چکے ہیں. 10 لاکھ روپے فی ٹریکٹر سبسڈی ہے. اور اس سال 25-26 میں ہم 20,000 اور ٹریکٹرز جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنے ٹریکٹرز ہو گئے تھے کہ جو لوگ ٹریکٹر بنانے والی فیکٹریز ہیں، کمپنیز ہیں، ان کو مشکل پڑ گئی ہے. اب وہ ہمیں 100 200 ٹریکٹرز کر کے جو ہمیں وہ دے رہے ہیں، کیونکہ کاروبار بند پڑا تھا. اب یہ خود ہی دیکھ لو کہ آخری مرتبہ آپ کو ٹریکٹر کب ملا ہوگا. آخری مرتبہ آپ کو ٹریکٹر ملا ہوگا جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور اب آپ کو کئی سال کے بعد ٹریکٹر تب ملا ہے جب نواز شریف کی حکومت ہے.